حزقیل کی کتاب میں 11ویں باب سے ہم شروع کریں گے۔ جس طرح سے پچھلے سنڈے بھی اسی حوالے کو پڑھا، اب دوبارہ پڑھیں گے۔ گیارہویں باب کی 19ویں 20ویں آیت بلکہ 21ویں بھی پڑھ دیں۔ اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا، تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کاربند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ لیکن جن کا دل اپنی نفرتی اور مکروہ چیزوں کا طالب ہو کر ان کی پیروی میں ہے، ان کی بابت خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں ان کی روش کو انہی کے سر پر لاؤں گا۔ آمین۔ خدا کہتے ہیں اپنے نبی کو، اپنے نبی سے کلام کرتے ہیں، اور میں ان کو نیا دل بخشوں گا۔ خدا کہتا ہے نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ خدا کہتا ہے سنگین دل کو نکستین دل عنایت کروں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ میرے آئین کو مانیں گے، میرے کلام پر عمل کریں گے۔ اگر کوئی اپنی مرضی کرے گا تو خدا اس کو سزا دے گا۔ اگر ہم اسی کے 36ویں باب میں بھی پڑھتے ہیں، 26ویں آیت، اور نئی روح تمہارے باطن میں، تمہارے جسم میں سے سنگین دل نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ آمین۔ پھر دوبارہ خدا نے اس کے ساتھ یہی کلام کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، ان کا دل بدلوں گا۔ خدا نے ارادہ کر لیا کہ وہ ان کا دل بدلے گا، سنگین دل ان میں سے نکالے گا اور گوشتین دل ڈالے گا۔ پھر وہ آئین کو سمجھیں گے، پھر وہ کلام کی قدر کریں گے، پھر خدا کے کلام کے مطابق چلنا شروع کریں گے، اور خدا ان سے کلام کرے گا تو وہ سمجھیں گے، اور خدا ان کا خدا ہوگا اور وہ خدا کے لوگ ہوں گے۔ آپ کوئی نیا گھر خریدتے ہیں یا نئی گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی اور چیز، نے دیکھا ہے لوگ اس کو کچھ اس کی چینجنگ کرتے ہیں، کوئی نئی چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں اپنی مرضی کی، اپنی مرضی کے مطابق اس کی سیٹنگ کرتے ہیں، اور پھر اس کو اس طرح کا بناتے ہیں جس طرح کا ان کو پسند ہے۔ خدا اگر کسی کے دل میں رہنا چاہتا ہے تو پہلے وہ دل کو چینج کرتا ہے، دل کو وہ اپنی مرضی کا بناتا ہے۔ وہ اس دل کو، جو پتھر کا دل ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اس کا اپنا دل ایسا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا رحم دل بنو کیونکہ تمہارا باپ رحیم ہے۔ تم بھی رحم دل بنو، تمہارا باپ رحیم ہے، کیونکہ اس کا اپنا دل گوشتین ہے، اپنا دل نرم ہے، اس لیے وہ جن کے دلوں میں رہتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا دل بھی گوشتین ہو۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں ان کا دل بدلوں گا،
ان کے خیال چینج کروں گا، پتھر دل ان کا نکالوں گا، اور پھر ان کے دل میں میں گوشتین دل بھر دوں گا، اور اس دل میں نفرتی چیزوں کو ختم کروں گا، اور پھر میرا آئین، میرا کلام ان کے اندر ہوگا، اور میرے حکموں پر عمل کریں گے، اور پھر میں ان خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ آمین۔ اب سنیے ذرا غور سے، اگر ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے بھی نیکودیمس سے یہی کہا، تیرے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ جو کچھ باپ چاہتا ہے، جو کچھ باپ کرتا ہے، وہی بیٹا کرتا ہے، وہی بیٹا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تیرے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، آسمان کی بادشاہی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے تو اس سے نئے دل کی ضرورت ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول کے پاس یہ مکاشفہ ہے، اس نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ مکاشفہ دیا۔ دوسرے خط میں، دوسرا کرنتھیوں پانچواں باب، ستارہویں آیت پڑھیے۔ وہ لوگ ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ آمین۔ پالوس رسول کہتا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اور آگے لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ پالوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، اور اس کی پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ اس کا تجربہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی، جان اس کا نام ہے، جان نام کا ایک آدمی ہے، اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس کو ایک رویا ملی۔ رات کو رویا میں دیکھتا ہے کہ یسوع مسیح اس کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے جان اپنی زبان باہر نکال۔ اس نے کہا خداوند کیوں؟ اس نے کہا کہ میں تیری زبان کاٹنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو خداوند تجھے قبول کیا ہے، اور میں تو اس زبان سے تیری تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا یہ والی زبان میری تعریف نہیں کرے گی، نئی زبان دے دوں گا۔ پھر اس نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، میں تیرا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں کام کیسے کروں گا، میں تو تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ والے ہاتھ کام نہیں کریں گے، میں تجھے نئے ہاتھ دے دوں گا۔ اس طرح سے اس نے ساری چیزوں کو، آنکھیں، کان اور پاؤں، ساری چیزوں کو، دل بھی اس کا چینج کر دیا۔
खुदा जानता है पुरानी चीजें जो अब्लीस की वजह से खराब हो चुकी हैं, वो खुदावंद का काम नहीं कर सकती। इसलिए उसने कहा, मैं इनको नया दिल बख्शूंगा, इनकी सोचें बदल दूंगा, ख्याल चेंज करूंगा, और फिर ये मेरा काम करेंगे, इनका चाल चलन मेरे लायक होगा, ये मेरी पैरवी करेंगे, ये मेरे अहकाम पर चलेंगे। जब तक इनकी चेंजिंग नहीं होगी, इनकी चीजें बदलेंगी नहीं, ये मेरे काम नहीं आएंगे। यहां पर पालूस कहता है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है और उसकी पुरानी चीजें खत्म हुई। पुरानी चीजें नहीं करता, पुरानी चीजें उसकी बदल गई हैं। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, उसकी पुरानी चीजें खत्म हुई। अगर हम इस तजर्बे को पालूस रसूल की जिंदगी में देखते हैं, अमाल की किताब के 9वें बाब में इसकी तब्दीली आती है। जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, कलाम ये फरमाता है कि वो किस काम के लिए जा रहा था। अगर उसके 9वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, और सौल अभी तक खुदावंद के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था। सौल अभी तक खुदावंद के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था। सुनते हैं, किस धुन में था? कि वो शागिर्दों को धमकाए और कत्ल भी करे। और कलाम ये बताता कि ये घसीटता भी था, चर्च में से लोगों को उठाता, मर्दों को, औरतों को, और फिर ये घसीटता भी था, बेइज्जत भी करता था। अपने जमाने का ये दहशतगर्द भी था, इसका बड़ा रोब था, इसके साथ टीम थी, धमकाता होता था। लेकिन जब यीशु मसीह को इसने देखा, यीशु मसीह की रोशनी इस पर पड़ी, नूर इसके चौगिर्द चमका, तो फिर क्या हुआ? कलाम ये बताता है कि इसकी नेचर बदल गई, इसकी जिंदगी चेंज हुई। अब ये कम क्या करने लगा? अब ये मसीह की खिदमत करने लगा, मसीह का खादम बना। और पहले तो ये मारता घसीटता था, अब ये मार खाने वाला बन गया। अब ये बिल्कुल बदल चुका था, अब इसकी नेचर चेंज हो चुकी थी। कलाम में लिखा है, जब ये उठता है तो फिर आगे जाता है। 10वीं आयत में पढ़िए। दमिश्क हननिया नाम एक शागिर्द था। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द रहता था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा, खुदावन ने उसके साथ कलाम किया, रोया में खुदा उसके साथ बोला, ए हननिया। उसने कहा, ए खुदावंद मैं हाजिर हूँ। उसका नाम लेकर बुलाया गया, उसने कहा, हाँ खुदावंद मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है। खुदावंद ने उसे उस जगह का बताया, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में सौल नाम तरसीसी को पूछ ले। उधर एक शख्स है, सौल उसका नाम है, उसके पास चला जा, उसका पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। वो शख्स वहां पर दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते हाथ रखते देखा है। और दुआ में एक रोया देख रहा है, दुआ कर रहा है
اور دعا میں اسے رویا مل رہی ہے، اور خدا نے کہا رویا میں وہ یوں دیکھ رہا ہے کہ حننیہ نام ایک شخص ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے، اس پر ہاتھ رکھتا ہے، بینا ہو۔ اور اس کے ہاتھ رکھنے سے وہ بینا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ رویا میں دیکھ رہا ہے۔ خداوند نے اسے کہا حننیہ سے کہ وہ اس طرح کے تیرے بارے میں رویا دیکھتا ہے کہ حننیہ نام اس کے پاس آ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس پر ہاتھ رکھ رہا ہے، اور وہ بینا ہو جائے گا۔ حننیہ نے جواب دیا، اے حننیہ خداوند، نے خداوند کو جواب دیا، اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو اس شخص کا سنا ہے، ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اس نے یروشلم میں تیرے بچوں کے ساتھ، تیرے شاگردوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے اور یہاں تک اس کے پاس لیٹر ہے، اس کے پاس ایک پروانہ ہے، اختیار ہے اس کے پاس سردار کاہنوں کی طرف سے کہ یہ خدا کے لوگوں کو تنگ کرے، کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ یہ ان کو باندھ بھی لیتا ہے، گھسیٹتا بھی ہے، باندھ بھی لیتا ہے، اور ان کے قتل کی دھن میں ہے۔ کن کے؟ جو تیرا نام لیتے ہیں۔ سنیے ذرا غور سے، اب خدا کیا کہتا ہے؟ آگے لکھا ہے، مگر خداوند نے اس سے کہا مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، تو جا، یہ کیا کام کرے گا؟ قوموں پر، بادشاہوں پر میرا نام ظاہر کرے گا۔ اگلی آیت، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پہلے تو وہ میرے نام کے لوگوں کو دکھ دیتا تھا، اب میں اسے بتا دوں گا تجھے وہ دکھ خود سہنے ہوں گے، اور وہ میرے نام کی خاطر دکھ سہے گا۔ اب سنیے ذرا غور سے، یہ پالوس، یہ وہی شخص ہے جو دھمکاتا تھا، یہ وہی شخص ہے جو قتل کرنے کی دھن میں تھا، یہ وہی شخص ہے جو خدا کے لوگوں کو ستاتا تھا اور ان کو گھسیٹتا تھا اور باندھ بھی لیتا تھا۔ اب جب اسے یسوع مسیح مل گیا، جب یسوع مسیح کا دیدار اسے ہوا، جب یسوع مسیح کا کلام اس کی زندگی میں آیا، تو بائبل کہتی ہے اس کی نیچر بدل گئی، ایک دم سے اس کو ساری چیزیں نہیں مل گئی۔ اب اس نے سمجھا کہ یہ ہاتھ اب قتل کرنے والے نہیں ہیں، یہ زبان اب خدا کے خلاف بولنے والی زبان نہیں رہی، اب یہ ساری چیزیں بدل چکی ہیں۔ جب اس نے اپنی زندگی پر غور کہ وہ کس طرح سے بدل گیا، کس طرح سے اس کی حالت چینج ہوئی، اس کے سارے کام بدل گئے، اس کی سوچ، اس خیال بدل گئے، تو پھر اس نے کرنتھیوں کو لکھا، اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ اس نے پھر لکھا، مگر جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اس کی پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، پرانی چیزیں ختم، اب اس کی چینج، ساری چیزیں نہیں ہو گئیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، نئے سال پہ آپ نے کئی میسج سنے نئے سال کے حوالہ سے، اب مجھے یہ بتائیے آپ کی کوئی چیز بدلی ہے اس سال؟ کچھ آپ کو نیا خیال ملا ہے خدا کی طرف سے کہ آپ اس سال کو نیا کام کریں گے؟ ایک خیال آپ کو ملا ہے، آپ نے خدا سے شیئر کیا ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ کہا بھی تھا کہ اپنے نئے خیال خدا کے سامنے لائیں، خدا سے دعا کریں اور خدا سے کہیں، خدا
इस साल में नए ख्याल तुझे देता हूं। खुदा नया दिल बनाता है नए ख्याल पेश करने के लिए, नई सोच पेश करने के लिए। खुदा नए तौर पर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में नए तौर पर काम करना चाहता है। इस साल खुदा आपको नई बरकत देना चाहता है। खुदा क्यों नया बनाता है? खुदा क्यों चाहता है कि लोग नए हों, लोगों का दिल नया हो, लोगों के ख्याल नए हो, लोगों की सोच नहीं हो, उनका दिल नरम हो। खुदा ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि वो आपको नए यरूशलेम में दाखिल करना चाहता है। आमीन। आपको नए यरूशलेम में दाखिल करना चाहता है। नए यरूशलेम में वही जाएंगे जिनका दिल नया है, जिनके ख्याल नए हैं, जिनकी सोचें नहीं हैं, जिनकी पुरानी चीजें चली गई हैं। और उनके लिए खुदा क्या करता है? मुकाशफा में पढ़िए, इक्कीसवें बाब में शुरू से पढ़ दें राम राम से तो बड़ा अच्छा लगेगा। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। यूहन्ना रफ कहता है, फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा। कि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही पहला इस आसमान और पहली जमीन खत्म हो गई, और समुद्र भी न रहा। समुंदर भी चेंज। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। कहता है मैंने फिर रोया में देखा कि आसमान से एक शहर मुकद्दस उतर रहा है। और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया। वो बड़ा सजा बना हुआ था, जैसे दुल्हन है इस तरह से वो एक नए तौर पर तैयार था। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये जब ये शहर उतर रहा था, फिर मैंने तख्त में से किसी को एक आवाज देते हुए ये बुलंद आवाज से बोलते हुए ये सुना, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। देखो खुदा का खैमा है और आ गया आदमियों के दरमियान, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। और खुदा का खैमा आदमियों के साथ होगा और खुदा उनके साथ सुकूनत करेगा। फिर वो सारे के सारे खुदा के लोग होंगे और खुदा खुद उनके साथ रहेगा और उनका वो खुदा ठहरेगा। आगे वो जितने उन्होंने दुख उठाए हैं, जितनी तकलीफें जमीन पर उठाई हैं कलीसिया ने, वो अपने रुमाल से उन सब के आंसू पूंछना शुरू कर देगा। इसके बाद मौत का खात्मा हो जाएगा और मातम का निशान नहीं रहेगा, ना आहो नाला होगा, ना किसी को पेन होगी, कोई दर्द नहीं होगा। पहली सारी की सारी चीजें उसने खत्म कर दी हैं। नहीं जी, पढ़िए। जो शख्स तख्त पर बैठा हुआ था उसने ऐलान कर दिया, जो तख्त पर बैठा था वो ऐलान कर रहा था, देखो मैंने सारी की सारी चीजों को नया बना दिया है। उसने यूहन्ना से कहा ये बात भी लिख ले, ये बातें हकीकत हैं, इनमें से कुछ फर्क नहीं है। ये भी उसने कहा ये भी लिख ले, और कहा कि मैंने सारी चीजों को नया बना दिया है।
آسمان نیا، زمین نئی، اور ساری کی ساری چیزیں میں نے نئی بنا دی ہیں. میں نے وہ ساری چیزوں کو ختم، سمندر بھی وہ نہیں رہا، زمین بھی وہ نہیں، آسمان بھی وہ نہیں ہے، اور اس کی ساری چیزیں، اس کی بنیادیں، اس کی وہ اتنا خوبصورت شہر وہ کس کے لیے بنایا ہے؟ جن کی نئی پیدائش ہوئی ہے، جن کو نیا دل ملا ہے، جن کی نیچر چینج ہوئی ہے، ان کے لیے سب کچھ نیا بنا دیا. یہ خاص مہمان ہے خدا کے خاص مہمان ہے. آسمان پر پرانی چیز، کباڑ کی چیز کوئی نہیں وہاں پر ہوگی. ساری کی ساری چیزیں نئی. کیوں؟ کیونکہ اس کے نئے دل کے مہمان آ رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں جن کا دل بدلا ہوا ہے، جن کی سوچیں بدلی ہیں، جن کی نئی پیدائش ہے، وہ مہمان آ رہے ہیں. اس لیے کوئی چیز پرانی نہیں ہونی چاہیے. خدا نے آرڈر کر دیا کوئی چیز پرانی نہیں ہوگی، ساری کی ساری چیزیں. اور کہتا ہے پھر میں نے جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کو یہ کہتے، بلند آواز سے یہ کہتے، اعلان کرتے سنا، دیکھو میں نے ساری چیزیں نئی بنا دی ہیں. آمین. کیونکہ نئے مہمان آ رہے ہیں اور نئی پیدائش والے مہمان آ رہے ہیں جن کا دل بدلا ہوا ہے، جن کا دل نیا ہے، گوشتین دل ہے. وہ پرانی چیزوں میں کیوں رہیں گے؟ ان کے لیے میں نے ساری چیزیں نئی بنا دی ہیں. پھر ان کا جو پرانا سسٹم ختم، ماتم بھی ختم، رونا بھی ختم، آو نالا بھی ختم، درد بھی نہ ہوگا. وہاں پر کسی کو دانت درد بھی نہیں ہوگا، کسی کو پیٹ درد بھی نہیں ہوگا، گردے دی درد، سارے دل دی درد سب ختم. وہاں پر بیماریاں نہیں ہوں گی. وہاں پر خدا کے لوگ، وہ اگر کوئی وہاں پر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے نیا مخلوق ہونا ضروری ہے، نئی پیدائش پانا ضروری ہے، نیچر بدلنا ضروری ہے. پالوس جس طرح سے بدلا، پالوس بدلا. وہی لوگ جو مسیح کی مخالفت کرتے تھے، مصروف، جب انہوں نے کلام سنا انہوں نے کہا بھائیو ہم کیا کریں؟ ان کے دلوں کو چوٹ لگی، بھائیو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا توبہ کرو، توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس تم کو ملے گا. وہ تمہیں گائیڈ کرے گا، تمہیں تیار کرے گا، اور تیار کر کے تمہیں نئی یروشلم تک پہنچا دے گا. نئی مخلوق